يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والخمسون 52 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کے سبق میں ہم مذکر اور مؤنث اس کا مکمل کنسپٹ اور اس کی تدریب اور مشق کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں التدریب الخامس۔ تدریب الخامس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں مشق۔ اس کے بعد انہوں نے 2 طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہوا یہ مرد ہے، اس کو مذکر کہا گیا ہے، یہ عورت ہے تو اس کو مؤنث کہا گیا، مؤنث۔ اچھا، مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اس کی آسان پہچان، اور بھی اس کی علامتیں ہیں لیکن اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ یہ والی جو گول تا ہے یہ جس کے آخر میں آتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں اس طرح کی گول تا نہ آئے تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا مؤنث کے لیے اسماء اشارہ الگ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ الگ ہوتے ہیں۔ ھذا استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے ھذی استعمال کریں گے۔ الذی استعمال نہیں کر سکتے، اللتی استعمال کریں گے۔ تو فی الحال یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مؤنث کے آخر میں یوں گول تا آتی ہے۔ یہی تقریباً اس سبق کے اندر آپ کو وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، بعض دفعہ استاد جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے یعنی آدمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ استانی جو ہے وہ یعنی مؤنث ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مدرسن، مدرسن کا مطلب ہے استاد، یعنی اگر وہ مذکر ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے، استانی ہے، تو اس کو کہا جائے گا مدرستن۔ مضیف اس شخص کو کہتے ہیں جو جہاز کے اندر خدمت وغیرہ اور وہ ساری چیزیں کرتا ہے، اور مضیفتن کو کہتے ہیں جو جہاز وغیرہ کے اندر یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے، ایئر ہوسٹس جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مریضن۔ مریض کا مطلب ہوتا ہے بیمار، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی عورت بیمار ہے تو مریضتن۔ اس کے بعد آگے ابنن، ابن کا مطلب ہے بیٹا، اور ابنتن کا مطلب ہے بیٹی۔ حارسن، چوکیدار کو کہتے ہیں، اور حارستن اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے حارستن کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ طبیب، ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور طبیبتن اگر وہ عورت ہے اور وہ ڈاکٹر والا کام سر انجام دے رہی ہے تو اسے طبیبتن کہا جائے گا۔ عصفورن یہ مذکر ہے، اور عصفورتن یہ مؤنث ہے۔ کلبن کتے کو کہتے ہیں، اور کلبتن کتیا کو کہا جاتا ہے۔ قطن بلی کو کہتے ہیں، یعنی مذکر کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، اور قطتن جو مؤنث ہے اس کو کہا جائے گا۔ غزالن ہرن کو کہا جاتا ہے مذکر، اور غزالتن بطور مؤنث کے۔ نمرن چیتے کو، اور نمیرتن جو مؤنث ہے چیتے کی قسم میں سے اس کو نمیرتن کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ پچھلے سبق میں، یعنی جو پچھلی تدریب اور وہ مشق گزری ہے اس میں مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ قرآن پاک میں اور مختلف جگہوں پر جب آپ عربی کا کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کی گول تا جو آخر میں ہوتی ہے یا آخر میں یوں تا لکھی ہوتی ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے مذکر اور مؤنث کا الگ الگ سے فرق کریں۔ تو یہاں پر آپ کو پھر اور مزید کچھ ایسے الفاظ جو مذکر ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں اور مؤنث ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ مطبخن، دیکھیں اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو مذکر ہی کہیں گے۔ اریکتن، اریکتن کے آخر میں گول تا ہے، لہٰذا اس کو مؤنث کہیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں، مؤنث، مؤنث نہیں ہے بلکہ لفظ مؤنث ہے۔ کوب، کیونکہ گول تا نہیں ہے آخر میں تو کوب کب کو کہا جاتا ہے۔ اور زہریتن، زہریہ گلدان کو کہا جاتا ہے، یہ آخر میں گول تا ہے، لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ کتابن، کتاب مذکر۔ وسادتن، وسادہ تکیے کو کہا جاتا ہے، اور آخر میں یہ گول تا ہے، لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ جب ہم نے اشارہ کرنا ہوگا تو ھذہ وسادتن کہیں گے، ھذہ وسادتن، اور اگر کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے ھذا کا استعمال کریں گے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قلم،
قلم مذکر ہے تو سلتن کے آخر میں گولتا ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے سورن، سور کہتے ہیں اس دیوار کو جو شہر کے ارد گرد لگی ہوتی ہے، اور رخصتن اس کے آخر میں گولتا ہے لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ شارعن مذکر ہے، مساحتن ڈسٹر کو کہتے ہیں مؤنث ہے، اور شارعن مذکر ہے اور مساحتن مؤنث ہے۔ حوض کو کہا جاتا ہے۔ مکتبتن یہ مؤنث ہے اور حوض مذکر ہے۔ کرسیٌ یہ کرسیہ نہیں ہے بلکہ کرسیٌ کرسی کو کہا جاتا ہے۔ شرفتن گیلری کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ موقد کا مطلب ہوتا ہے چولہا، چونکہ آخر میں تا نہیں ہے لہٰذا اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے ہم مذکر کہیں گے۔ اور ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو، اس کے آخر میں گولتا ہے لہٰذا یہ بطور مؤنث کے استعمال ہوگا۔ مقعد کہتے ہیں سیٹ کو یا بیٹھنے کی جگہ کو۔ شجرتن تا آخر میں گولتا ہے، درخت کو کہا جاتا ہے۔ اور حائط دیوار کو کہتے ہیں۔ نافذتن کھڑکی کو کہتے ہیں اور یہ گولتا آخر میں مؤنث کی علامت ہے۔ ریال مذکر ہے، ریال کو کہا جاتا ہے۔ ابرتن گولتا آخر میں ہے، ابرا سوئی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رف کہتے ہیں شیلف کو، اور بطانیہ کہتے ہیں کمبل کو۔ شیلف رف چونکہ آخر میں گولتا نہیں ہے لہٰذا یہ مذکر ہے، اور بطانیہ کمبل یہ آخر میں گولتا ہے اس لیے اس کو مؤنث کہیں گے۔ شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، جیسے شہر رمضان الذی قرآن پاک کے دوسرے پارے میں کہ رمضان کا مہینہ۔ ھذا شہر رمضان، اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے لیے کہیں گے ھذا شہر رمضان۔ سجادتن قالین کو کہا جاتا ہے اور یہ مؤنث ہے۔ بساط دری کو کہتے ہیں، اور مسترتن تن آخر میں یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے آخر میں گول تا لگا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہیں۔ مکان جگہ کو کہا جاتا ہے۔ طائرتن ہوائی جہاز کو کہتے ہیں۔ صندوقن صندوق کا مطلب صندوق ہوتا ہے۔ حجرتن حجرہ چونکہ آخر میں گولتا ہے لہٰذا یہ مؤنث ہے، اور یہ صندوقن اور یہ والے جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ کسی بندے کا نام نہ ہو، تو وہ گولتا ہونا یہ علامت ہے مؤنث کی، اور گولتا نہ ہونا یہ علامت ہے مذکر کی۔ بندے کے نام جیسے مثال کے طور پر طلحہ، اسامہ، ان کے آخر میں بھی گولتا ہے، لیکن یہ چونکہ نام ہی مردوں کے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے آخر میں اس گولتا کی وجہ سے مؤنث کا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہے التدریب السابع۔ التدریب السابع ساتویں تدریب اور ساتویں مشق۔ ھذا ھو الذی، ھذا ھو الذی، یہ دیکھیے انتہائی اہم تعبیر اور عربی کے لحاظ سے آپ یوں سمجھے کہ ایک اگلا درجہ جب ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اردو کے اندر میرا خیال ہے اردو پہلے آپ اس کا ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ یہ یہاں پر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ اردو بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب، ہم اس کی عدم موجودگی میں ہم دو چار بندوں نے آپس میں بات کی ہوتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے، وہ بہت اچھا ہے، اچھے انداز سے وہ چیک اپ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، بڑا کیئرنگ پرسن ہے۔ یہ ہم نے مثلا ڈسکس کیا، وہ بندہ یہاں پر نہیں تھا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بندہ ہمارے سامنے سے گزرا تو ہم وہاں پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہی ڈاکٹر ہے، یہ وہی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں، یعنی یہ وہی ڈاکٹر ہے۔ تو یہ وہی ڈاکٹر ہے کے لیے عربی کے اندر جو تعبیر استعمال ہوتی ہے، جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے، ھذا ھو الطبیب الذی، ھذا ھو الطبیب الذی، ھذا ھو الطبیب الذی، یہاں پر اس خالی جگہ پر آپ الطبیب الذی لگائیں گے۔
دوسری مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور ان کی باتیں سمجھائی ہوئی انسان کو بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. آپ اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے وہ استاد وہاں سے گزرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی استاد ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے. ھذا ھو المعلم الذی، ھذا ھو المعلم الذی. آگے جو آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن تعبیر یوں ہی استعمال ہوگی. تو یہ والی تعبیر ھذا ھو المعلم الذی، یہ والا یعنی اس انداز سے استعمال ہوگا. اچھا، یہ تھا مذکر کے لیے. چونکہ ھذا مذکر کی طرف اشارہ، ہوا بھی مذکر کی طرف اشارہ، اور الذی بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دوسری تعبیر آ جائے گی ھذہ ھی التی. اس کی مثال سمجھ لیجیے کہ کسی اسکول میں پڑھانے والی معلمہ ہے، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھانے والی معلمہ ہے، یا بالفرض کوئی طبیبہ ہے جو ڈاکٹر کا کام کرتی ہے مؤنث. آپ نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا کہ وہ بہت اچھی ہیں، وہ بہت اچھے انداز سے چیک اپ کرتی ہیں، یا وہ بہت اچھی معلمہ ہے، ان سے بچے بہت مانوس ہوتے ہیں، بچے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اخلاقیات سیکھتے ہیں، مختلف قسم کی آپ نے باتیں ان کے بارے میں کی. اچانک سے وہ سامنے سے گزرنے لگی، یا بالفرض آپ نے ان کو دیکھا کہیں پر، تو آپ اپنے کسی ساتھی کو اشارہ کرتے ہوئے، ہم اردو میں یہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہی استانی ہے. تو یہ کے لیے چونکہ ہم اشارہ کر رہے ہیں مؤنث کے لیے، تو یہ کے لیے عربی آئے گی ھذہ. ٹھیک ہے، یہ وہی کہنے کے لیے ہم ہیا استعمال کرتے ہیں. یہ وہی ھذہ ھی الطبیبۃ التی، ھذہ ھی الطبیبۃ التی. ہم پیچھے کہہ رہے تھے ھذا ھو الطبیب الذی، ھذا ھو الطبیب الذی، اور اب یہاں پر کہیں گے ھذہ ھی الطبیبۃ التی. تو ھذہ بھی استعمال مؤنث کے لیے ہوگا، اور ہیا بھی مؤنث کے لیے، اور التی بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ وہی معلمہ ہے جو یا جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے. تو یہاں پر چند مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے. ھذا ھو الطبیب الذی فی العیادہ، یہ وہی ڈاکٹر ہے جو ڈسپینسری میں موجود تھا. ھذہ ھی التی، ھذہ ھی الطبیبہ التی فی العیادہ، یہ وہی نرس ہے جو ڈسپینسری میں تھیں یا کلینک میں تھیں. اب وہی بات آ گئی. ھذا ھو المدرس الذی، یہ وہی استاد ہے الذی امام السبورہ. ترجمہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کر لیں. ھذا ھو المدرس الذی، یہ وہی استاد ہے الذی جو امام السبورہ، جو وائٹ بورڈ کے سامنے تھا. ھذہ ھی المدرسۃ التی، یہ وہی استانی ہے التی امام السبورہ، جو وائٹ بورڈ کے سامنے تھی. ھذا ھو المریض الذی، یہ دیکھیے ھذا ھو المریض الذی فی العیادہ، یہ وہی بیمار ہے الذی فی العیادہ جو کلینک میں تھا. ھذہ، مثال کے طور پر کلینک میں آپ بیٹھے، وہاں پر بات چیت کی، اور بعد میں آپ کو نظر آیا کہ وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا ہے، اور آپ اس کو کلینک میں بھی دیکھ چکے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ھو المریض الذی فی العیادہ، ھذہ ھی المریضۃ التی فی العیادہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. ھذا ھو الابن الذی فی البیت، یہ وہی بیٹا ہے جو گھر میں تھا. ھذہ ھی الابنۃ التی فی البیت، یہ وہی بیٹی ہے جو گھر میں تھی. ھذا ھو الحارس الذی فی الحدیقہ، یہ وہی چوکیدار ہے جو باغیچے میں تھا. ھذہ ھی الحارسۃ التی فی الحدیقہ، یہ وہی یعنی چوکیدار مؤنث ہے جو کہ باغیچہ میں تھی. اور اس کے بعد ہے ھذا ھو المضیف الذی فی الطائرہ، یہ وہی خدمت کرنے والا یا کام کرنے والا بندہ ہے جو ہوائی جہاز میں تھا. ھذہ ھی المضیفۃ التی فی الطائرہ. تو یہ اب بات میرا خیال ہے کہ بہت واضح ہو گئی ہے. کوشش کریں کہ یہ بہت اچھی تعبیرات ہیں، بڑا زبردست جو ہے نا یہ طریقہ کار، اور ہم عام طور پر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ہماری مجبوری ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا. تو کوشش کر کے اس کی اچھے انداز سے تدریب کریں. ھذا ھو الرجل الذی، کچھ مثالیں میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. ھذا ھو الرجل الذی فی المدرسہ، یہ وہی آدمی ہے جو اسکول میں تھا. ھذا ھو الطالب الذی فی الجامعہ، یہ وہی لڑکا ہے جو جامعہ میں تھا، یہ مذکر کے لیے. ھذہ ھی الطالبۃ التی فی الجامعہ، یہ وہی لڑکی ہے یا وہی طالبہ ہے جو یونیورسٹی میں تھی. تو اس انداز سے آپ مختلف قسم کی تعبیرات بنا کر
کوشش کریں کہ اپنے پاس سے کچھ، اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے تو اپنے پاس سے کچھ مثالیں بنانے کی کوشش کریں اور ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔